خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، اور ایک بار پھر اللہ کی رحمت سے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے۔ یقیناً انسان کی زندگی کا خواب ایک بہترین حصہ ہے، کیونکہ جب انسان تھک کر سو جاتا ہے، جب ہم تھک جاتے ہیں، پورے دن کی تھکن ہوتی ہے اور سو جاتے ہیں، اس وقت ہم خواب دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور کئی خواب ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ڈرا بھی دیتے ہیں، اور کئی خواب ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں خوش کر دیتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، دل میں اطمینان آ جاتا ہے۔ اور کئی خواب ہمارے ایسے ہوتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خوابوں کی جھرمٹ میں ہوتے ہیں، بہت سارے خواب ایک ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک خواب دیکھا اس کے ساتھ کئی خواب جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک خواب دیکھا پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور کبھی کبھار ایک ہی خواب طویل ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، کئی خواب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اسی طرح، اور مجھے بھی اس چیز کا تجربہ ہے کہ انسان کئی خواب دیکھتا ہے، کبھی طویل ہو جاتے ہیں، کبھی خوابوں کے جھرمٹ میں ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب دیکھتا ہے اور بہت ڈر کر اٹھ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جناب؟ پھر جملہ ادا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر کہ یہ حقیقت نہیں، خواب تھا۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے، انسان ایسے جملے ادا کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا خیال آتا ہے کہ کاش یہ خواب ختم ہی نہ ہوتا، طویل چلتا رہتا، ختم ہی نہ ہوتا۔ کیوں جناب؟ یہ اس وجہ سے دل کے اندر ایک خیال آتا ہے کیونکہ خواب تھا ہی اتنا پیارا، تھا ہی اتنا زبردست، اور بعض اوقات ہم خواب دیکھتے ہی دیکھتے کئی خوابوں کے اندر ایک کے بعد ایک منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ان تمام خواب دیکھنے کے بعد کئی ذہن کے اندر سوالات اٹھتے ہیں جناب، خواب میں یہ دیکھا، یہ کلر دیکھا، یوں دیکھا، اب کیا اس کی تعبیر ہوگی جناب، یہ دیکھا اس کی تعبیر کیا ہوگی، یہ بتا دیا جائے۔ کئی جو سوالات اٹھ رہے ہوتے ہیں، انہی تمام سوالات کے جوابات کے لیے ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ بڑھیں گے آپ کے سوالات کی جانب، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل سلسلہ کریں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صاحب جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کسی لکھنے والے نے خوب لکھا نا، زبان و قلب کی عظمت درود پاک سے ہے، ہر ایک غم میں حفاظت درود پاک سے ہے، اور بروز حشر وہ ہوگا نبی کی قربت میں، بروز حشر وہ ہوگا نبی کی قربت میں جہاں میں جس کو بھی الفت درود پاک سے۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے، کمال کی فضیلت ہے نا۔ اور درود پاک سے تو الفت، محبت اور کثرت کرنا اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مولانا اسد مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، حضور کو ویلکم کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب۔ خواب کے اندر چمگادڑوں کا اڑنا کثیر تعداد میں دیکھا ہے، اور ایک دو مجھ پر حملہ بھی کر رہی ہیں، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ اچھا خواب نہیں ہے، اور کسی برے شخص کی طرف سے نقصان پہنچنے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کرے، اور اپنے اطراف پر، اپنے ماحول پہ نظر رکھے۔ اگر کہیں پر کوئی نقصان کا کام ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس کے لیے برائی کا باعث ہو سکتی ہے، نقصان کا باعث ہو سکتی ہے، تو اس سے بندہ اپنے آپ کو دور رکھے، کیونکہ اللہ پاک نے عالم اسباب بنایا ہے، تو ہمیں اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی اسباب ہم اختیار کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور اختیار کرنے چاہیے، اور پھر صحیح اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں تو انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔
جی ایک اور سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بنت طالب حسین طاریہ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں مظفر گڑھ سے ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے خواب میں بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیکھا ہے، پہلے وہ گرجتا ہے اور پھر وہ صرف مجھ پر ہی برستا ہے، بارش کے قطرے ٹھنڈے ٹھنڈے ہوتے ہیں، میری زبان پر لفظ ہوتے ہیں کہ شکر الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ بہت اچھا خواب ہے، بارش کا دیکھنا، برسنا اور اپنے اوپر بارش کا پانی دیکھنا، تو یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ پاک کی جانب سے نعمت اور برکت ملنے کی نشانی ہوتی ہے۔ صحیح، اگر کوئی خواہش تھی دل میں تو اللہ پاک اسے پورا فرمائے گا۔ تو مجموعی طور پر بارش کا دیکھنا بہت ہی مبارک ہوتا ہے، کیونکہ اس کو صحیح، مبارک پانی کہا گیا، تو اس نسبت سے ایسا خواب دیکھنا بہت ہی مبارک ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی چیز کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا ہمارا ہدف ہوتا ہے، کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، تو اگر اس طرح کا ہم کوئی پازیٹیو خواب دیکھتے ہیں تو اچھی امید رکھنی چاہیے، انشاءاللہ عز و جل خواہش اور وہ تمنا جو ہے وہ پوری ہوگی۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ جی ایک اور خواب ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصغر علی نعیم قادری ہیں، فیصل آباد سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بہو خواب میں مجھے جامن بھرا تھال دیتی ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ اچھا ہے، اگر پھل ہے اور میٹھا ہے، پکا ہوا ہے، تو خوشخبری ملنے کی علامت ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا، خواب کے اندر اکثر یعنی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پھلوں کو، اور پھلوں کا لینا ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہی تعبیر ہوگی یا اس کی بندے کے اعتبار سے الگ ہوگی؟ مختلف پھلوں کی مختلف ہوتی ہے، لیکن مجموعی طور پر اگر پھل دیکھے ہیں تو یہ نعمت کی، برکت کی، رزق کی، اچھی خبر کی علامت ہوتی ہے، جبکہ وہ پکا ہوا ہو، جیسا اس کا ذائقہ ہونا چاہیے، خوش ذائقہ، ویسا ہی ہو تو یہ پازیٹیو ہوتا ہے۔ صحیح تو صحیح پھلوں صحیح کی جو تعبیر ہے وہ مجموعی طور پر اچھی ہی ہوتی ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا ایک اور خواب اسی سے متعلق ہے، اسد بھائی خواب کے اندر رنگ برنگے پھلوں کا دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ محمد نواز اتاری ہیں رحیم یار خان سے۔ ہاں، اتفاق ابھی عرض کیا میں نے، بالکل ایسے تو ہی۔ وہی سوال۔ اچھا، خواب کیوں دکھائے جاتے ہیں جناب کا سوال ہے، کیا فرمائیں؟ مختلف اس میں حکمتیں ہیں۔ سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی جانب سے خواب مومن کے لیے ایک نعمت ہے۔ بالکل اب اس میں بعض خواب تنبیہ کے لیے ہوتے ہیں، بالکل فکر آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بعض خواب مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعے کی خبر کے طور پر ہوتے ہیں۔ صحیح بعض خواب کسی خوشخبری کے لیے ہوتے ہیں، صحیح اور مسلمان کو پیش آنے والے کسی اچھے واقعے کی خبر پہلے سے دی جاتی ہے، تو یہ اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ بعض خواب شیطان کے عمل سے بھی ہوتے ہیں، اس میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے تو وہ اچھے نہیں ہوتے، ظاہر ہے۔ ریلیٹ کرتا ہے خواب کا سوال بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے اچھے خواب کیسے آئیں، جیسے اولیاء کرام کی زیارت اور مقدس مقامات کی زیارت، ان تمام کے لیے اچھے خواب کے لیے کیا کیا جائے، اس کی حوالے سے بھی بتائیے۔ دیکھیں، ایسا 100% کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آ جائے یہ تو مشکل ہے، صحیح، کیونکہ خواب بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی، بعض چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں، بعض چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ بالکل تو خواب ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ہمارا اختیار نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ آج مجھے ایسا ہی خواب آنا چاہیے، یا بالکل یہ 7 دن جو ہے وہ مجھے اس طرح کے خواب آئیں، اگلے 7 دن گاڑیاں نظر آئیں، اس سے اگلے 7 دن مجھے جہاز نظر آئیں، اس سے اگلے 7 دن جو ہے نا مسجدیں نظر آئیں، ایسا ہے نہیں۔ بالکل تو البتہ ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان کا خواب دیکھنے سے متعلق عمل کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ عمومی طور پر غالب یہ ہے کہ انسان جو سوچتا ہے، جو اس کے خیالات ہوتے ہیں، اس کے لاشعور کے اندر جو میموری ہوتی ہے، جیسا وہ سوچتا ہے ویسے اس کو خواب نظر آتے ہیں۔ صحیح تو اولیاء کرام خواب میں زیارت ہو تو اولیاء کرام کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں، ان کی شان اور عظمت کا بیان پڑھتے رہیں، سونے سے پہلے ان تصورات کے اندر کھوئے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے خواب جو ہے وہ بندے کو نظر آئیں گے۔ اس کا غلبہ موجود ہے، اور عموماً اس کا ایکسپیرینس تقریباً لوگوں کو ہوتا ہے۔ بالکل اگر ہم غور کریں تو ایک تعداد خوابوں کی وہ ہے کہ جو ہم سوچ رہے تھے وہی ہمیں خواب کے اندر نظر آ گیا،
یہ پریکٹیکل تقریباً ہر شخص کو امید ہے کہ ہو جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہوتا ہوگا. تو اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ اولیاء کرام کی یاد کریں تو انشاءاللہ خواب بھی نظر آئے. یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایگزام چل رہے ہیں تو اس سے متعلق خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل چل رہی ہے تو اس سے ریلیٹ کچھ کرتے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر جس سے محبت ہے اس کا ذکر کیا جائے، جس اولیاء کرام کی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، کثرت سے ان کے بارے میں پڑھا جائے، ان کا ذکر کیا جائے تو امید ہے کہ خواب آنا شروع ہو جائے. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. ایک اور میسج کے ذریعے سوال ہے، بنت ریاض الطاریہ ہیں فاروق آباد سے. یہ کہہ رہی ہیں کہ میری امی کئی دفعہ خواب میں یہ دیکھتی ہیں کہ وہ کہیں جا رہی ہیں، پھر راستہ بھول جاتی ہیں، انہیں گھر کا راستہ نہیں ملتا اور پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. اس کی تعبیر بتا دیجیے. خواب تو اچھا نہیں ہے. صحیح. راستے کا بھول جانا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا. صحیح. جو راستہ بھولتا ہے خواب کے اندر اسے چاہیے کہ وہ اپنے دینی معاملات پہ غور کرے، اگر کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی محسوس ہوتی ہے تو اس کو دور کرے. عقائد و نظریات کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، جو بھی مصروفیات ہیں روزمرہ کی اس کے اعتبار سے بھی. صحیح. خود احتسابی کے لیے ایک بڑی بہترین صورت ہوتی ہے کہ بندہ ایسا خواب دیکھے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. انہی کا ایک اور سوال ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں بڑے بڑے بہت سارے بکرے ہیں، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ بکرے کا دیکھنا تو پازیٹیو اچھا ہے، صحیح. حلال جانور ہے اور اس کا دیکھنا رزق میں برکت کی علامت. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. ہمارے پاس میسیجز کے ذریعے بھی سوالات موجود ہیں، ہم بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف. جی کال دیجیے گا. میری بیٹی ہے 17 سال کی اور ان کو خواب میں 2 بار گوشت نظر آیا ہے اور وہ کہتی ہے کہ گوشت بالکل سرخی مائل ہے، کچا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کلیجی ہے. اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، خواب میں گوشت دیکھا ہے، لگتا ہے کہ کلیجی ہے، سرخی مائل گوشت ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہو؟ اگر حلال جانور کا دیکھا ہے تو پازیٹیو ہے. صحیح. یعنی وہ ایسا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ غالب یہی ہے کہ عموماً اس طرح کا خواب جو دیکھتا ہے وہ حلال ہی ہوتا ہے. صحیح. تو یہ رزق میں برکت اور وسعت کی علامت ہوتی ہے. اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. آمین. البتہ پکا ہوا دیکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن صحیح. کچا گوشت حلال جانور کا دیکھنا وہ بھی بہرحال پازیٹیو اور اچھا ہی ہوتا ہے. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. جی ایک اور کال دیجیے گا. محمد احتشام اتاری خانواد سے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ خواب کے اندر نظر آیا ہے کہ جیسے مغرب کا ٹائم ہے اور آسمان پر کالے کالے بادل بھی کھڑے ہیں اور میں نے رو کر دعا مانگی ہے یا اللہ بارش فرما، کہ اسی ٹائم بارش ہو چکی ہے. برائے مہربانی فرما کر خواب کی تعبیر بتا دیجیے. دوسری خواب کی تعبیر یہ پوچھنی تھی کہ خواب کے اندر نظر آیا ہے میں اور میرے بھائی مدینے میں کھڑے ہیں اور میں بھائی کو کہہ رہا ہوں چل احرام پہن عمرے کے لیے چلتے ہیں اور ہم بہت ہی خوش ہیں. برائے مہربانی فرما کر اس کو آپ کی تعبیر بھی بتا دیجیے. کیا بات ہے. پہلا ان کا یہ خواب تھا کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں، مغرب کا وقت ہے، دعا کرتے ہیں بارش کے لیے اور دعا قبول بھی ہو جاتی ہے، بارش شروع ہو جاتی ہے. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اچھا ہے ماشاءاللہ. جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا، بادل آتے ہیں، لوگ منتظر ہیں اور چلے جاتے ہیں. اچھا کچھ جو ہے وہ خوشی سے انتظار کرتے ہیں، بعض بیچارے تشویش کے ساتھ بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ نشیبی علاقوں والے یا جن کے گھر بالکل. زیادہ مضبوط نہیں ہیں. تو بارش تو بارش ہے، بہت مزیدار ہوتی ہے، بڑا لطف آتا ہے، صحیح. بڑا انجوائے کرتا ہے آدمی. لیکن بس ایک عجیب سا حال ہے، ہر جگہ نہیں ہے دنیا میں. بالکل. دنیا میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں ہر دوسرے چوتھے دن بارش ہو رہی ہوتی ہے، سارا ایسے ہی. سال ہی ہوتی رہتی ہے ایسا ہی. اور کوئی بھی نظام معطل نہیں ہوتا، کوئی پرابلم نہیں ہوتا. بالکل. تو بدقسمت یہ ہے کہ ہم جس خطے کے اندر ہیں یہاں پر بعضوں کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے اور شاید یہ تعداد زیادہ ہو. بالکل. تو خوشی اپنی جگہ پر ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک غم کی کیفیت یوں ہوتی ہے کہ اللہ پاک خیر فرمائے، بہت سارے ایسے بیچارے ہوں گے جو اس بارش کی وجہ سے آزمائش میں آ جائیں گے. تو بہرحال ایک ملی جلی کیفیات ہوتی ہیں. یعنی خوشی بھی ہوتی ہے، مطلب خواہش ہوتی ہے کہ بارش ہو جائے، مگر ڈر ہوتا ہے کہ اگر زیادہ ہو گئی تو مسئلہ ہو جائے. آزمائش بالکل. اب جو حال ہیں شہروں کے بالخصوص، دیہاتوں میں تو اتنے ایشوز نہیں ہوتے، بالکل. لیکن شہروں میں جن شہروں کا انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہے، نشیبی علاقے ہیں، نکاسی کا
اتنا اچھا نظام نہیں ہوتا تو کئیوں کے بیچاروں کے گھر ڈوب جاتے ہیں، بعض اوقات چھتیں گر جاتی ہیں، بعض اوقات راستے جو ہے بند ہو جاتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، آزمائش ہوتی ہے. بہرحال بالکل ایک غم کہہ رہا ہوں یا ایک ہمدردی کا پہلو کہہ لیں، ان لوگوں کے لیے سمپیتی ہوتی ہے دل میں کہ یا اللہ خیر فرما، کرم فرما، اور ہونی چاہیے، ایک اچھی بات ہے. تو اب جو پکے علاقے والے یا اچھے یا اونچے علاقے والے ہیں تو بارش تو بارش ہے، اس سے زیادہ لطف اندوز ہونے والی کیا چیز ہوگی. بارش تو اللہ کی نعمت ہے اور اس کو بندہ بہت انجوائے کرتا ہے، موسم بھی بہتر ہو جاتا ہے. تو یہ ایک صورت ہوتی ہے اس کے اندر. تو انہوں نے جو خواب دیکھا ایک اچھی چیز کا دیکھا، اللہ پاک برکت عطا فرمائے. مدینہ پاک میں اپنے بھائی کے ساتھ دیکھا، ماشاءاللہ بہت ہی باعث برکت ہے. بالکل اس مقدس شہر میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھنا یہ بھی سعادت ہے. بالکل، بلکہ اس کی تمنا کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی. بندہ جاگتے ہوئے بھی جانے کی حاضری کی کوشش تو کرتا ہی ہے، تمنا کرتا ہے، لیکن خواب میں بھی کاش کہ مجھے مدینہ پاک کی زیارت ہو، سرکار کی زیارت ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو بڑا ہی مبارک ہے، اور علماء نے فرمایا ہے کہ انشاءاللہ اس کے حق میں وہاں کی حاضری ہوگی. کیا بات. تو امید اچھی رکھنی چاہیے. عقیہ بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ احرام باندھو اور چلیں عمرے کے لیے، تو ایسا ماشاءاللہ ہوتا ہے. مدینے سے جب آپ مکے جاتے ہیں تو احرام باندھنے کی جو جگہ ہے تو وہ قریب ہی ہے وہاں سے. تو بعض اوقات مدینے سے ہی احرام باندھ کر جاتے ہیں، بعض اوقات وہاں پہنچ کے احرام باندھتے ہیں. تو ایک خوبصورت کانسیپٹ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے. ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں آمین. کہ اللہ پاک انہیں بھی حاضری نصیب فرمائے، عمرے کی بھی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادتیں عطا فرمائے. یعنی کئی کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو انسان دیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد سوچتا ہے کہ کاش آنکھ کھلتی ہی نہیں، عمرہ بھی کر لیتے. تو کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں، تو اس میں سے یہ ایک خواب ہے. کیا پیارا خواب ہے. اللہ کریم سب کو مدینہ شریف کی ابا ادب حاضری نصیب فرمائے. میسیجز کے ذریعے بھی ہمارے پاس سوالات موجود ہیں، ان کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. خواب کے اندر اپنی شادی دیکھنا کیسا، اور پہلے سے شادی شدہ ہیں اور پھر اپنی شادی دیکھی ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ خوشی کی علامت ہوتی ہے، کوئی خوشخبری ملنے کی، کوئی نعمت ملنے کی، اچھی خبر جس کا یہ انتظار کر رہے تھے، اللہ پاک وہ خوشخبری انہیں عطا فرمائے گا. تو ان معنوں پر یہ شادی بیسیکلی خوشی کی علامت ہے. صحیح. تو اگر انہیں کوئی خواہش تھی، کوئی تمنا تھی، تو اللہ پاک اسے پورا فرمائے گا. تو اچھا خواب ہے، اللہ کا شکر ادا کرے. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. اچھا، ایک اور سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ شیر کی دھاڑ سنی ہے اور اس قدر مطلب بلند ہے کہ اس سے زلزلے والی کیفیت طاری ہو جانا، لوگوں کے دلوں میں خوف کا طاری ہو جانا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اگر تو کسی نے کوئی ایسا منظر دیکھا یا ایسی جگہ پر ہے یا ایسا اس کا انٹریکشن رہا جانوروں سے، پھر تو ایک روٹین کی چیز ہوگی، کوئی اس کی خاص تعبیر نہیں ہوگی. اور اگر ایسا کچھ ہے ہی نہیں تو شیر کی دھاڑ کسی مضبوط، بڑے اور طاقتور شخص کی علامت ہوتی ہے. صحیح. تو خواب دیکھنے والے کا انٹریکشن اور تعلق یا رابطہ یا معاملہ کسی ایسے شخص سے ہوگا جو بڑا ہے، صاحب منصب ہے. صحیح. اور لوگوں کی گھبراہٹ بھی انہوں نے دیکھی تو ان کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. ایسا خواب بعض اوقات ایک مستقبل کی خبر ہوتی ہے. بالکل. کہ انسان کانشیس ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کا کسی طاقتور شخص سے پالا پڑے. آلریڈی کوئی اگر کسی سے ملاقات طے تھی یا کوئی ایسا معاملہ تھا جس میں یہ امکان تھا تو وہ جلد پورا ہو جائے گا. صحیح. تو غور کر لیں اپنے حالات پر اور ان دنوں کی مصروفیات پر، جیسا انہوں نے دیکھا ہے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ معاملہ. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. اللہ کریم عافیت والا، خیر والا معاملہ فرمائے. ایک اور سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام حسان صابر ہے، میں نے خواب میں ایک مسجد کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر؟ مسجد کا دیکھنا تو اچھا ہے، صحیح. اللہ کا گھر ہے، عبادت پر قوت ملنے کی علامت ہے. تو ویسے درست طور پر یوں بلند ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کے اندر کوئی نیگیٹو پہلو بھی نہیں ہے. بہرحال مسجد، عبادت، اللہ پاک کی بندگی، اس کی بارگاہ میں حاضری اس کی علامت ہے. تو خواب دیکھنے والا کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اسے ضرور عبادت پر قوت نصیب ہوگی. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. ایک اور خواب ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہر طرف بہت ہریالی ہے،
ہلکی بارش ہو رہی ہے اور ایک درخت ہے جس کی شاخیں بہت خوبصورت اور پتلی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا خواب ہے۔ خواب دیکھنے والے کے دین اور دینی معاملات کی خوبی کی علامت ہے۔ انشاءاللہ اس کو صحیح۔ پہلے بھی بہتر ہوگا، مزید بہتری اللہ پاک نصیب فرمائے گا۔ تو بڑا ہی مبارک خواب ہوتا ہے اس طرح کا دیکھنا۔ تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ عملی طور پر کوشش بھی کرے۔ کوئی بھی دینی کام پہلے کرتے تھے اب نہیں کر رہے تو شروع کر دیا جائے، کوئی بھی نیکی جو پہلے کر رہے تھے اب نہیں کر پا رہے تو کوشش کریں گے تو اللہ پاک کی خاص توفیق نصیب ہوگی۔ تو دینی معاملات میں انہیں بہتری کی علامت ہے۔ صحیح۔ تو مبارک ہے جب اس طرح کا اشارہ ملے تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو انسان مزید نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو۔ بالکل، اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ایک اور خواب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری انٹی نے خواب میں ایک مردہ شخص کو بری حالت میں دیکھا ہے اور اس کے پاس کاغذات رکھوائے تھے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ اب یہ مبہم ہے کہ کاغذات زندگی میں رکھوائے تھے یا کیا تھے اور وہ کس طور پر رکھوائے تھے، صحیح، ایسا تو اس میں کچھ مینشن نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ بہرحال یہ پارٹ تو ایک مبہم ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ البتہ کسی بھی فوت شدہ مسلمان کو بری حالت میں دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا، صحیح، لیکن جس نے خواب دیکھا ہے وہ کسی کو بیان نہ کرے۔ اب مثال ہے کسی قریبی رشتہ دار کو دیکھا، اس کی بری حالت ہے، اب دوسرے رشتہ دار کو جا کر ذکر کر رہے ہیں کہ یار میں نے اس کو دیکھا تھا بری حالت تھی، یا دوست کو دیکھا اور کسی اور دوست کو بیان کر رہے ہیں، تو کسی کے سامنے بھی نومینیشن کے ساتھ ہرگز بیان نہ کریں، بالکل، کیونکہ یہ ایک اچھی کیفیت نہیں ہے مسلمان کے بارے میں ہم ایسی بات کیوں ذکر کریں کہ جو اچھی نہیں ہے۔ البتہ اس کے لیے دعا ضرور کرے، ایصال ثواب ضرور کرے، اور یہ غور کر لیں کہ اگر ان پر کسی کا حق آتا تھا، حق العبد، اور وہ پورا نہ کر سکے اور جس نے خواب دیکھا ہے وہ اس کا ادا کر سکتا ہے یا اس کی معافی کی صورت کر سکتا ہے تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ یہ ایک خیر خواہی والا معاملہ۔ بالکل، اور اگر وہ حق ایسا ہے کہ جو خواب دیکھنے والے سے ہی متعلق ہے تو یہ اگر معاف کر دے گا تو اللہ کی بارگاہ سے ثواب آخرت کا حقدار ٹھہرے گا۔ وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اب میری وجہ سے وہ تکلیف میں ہو یا جواب دہ بنے، تو بہتر یہ ہے، مشورہ یہ ہے کہ اگر حق معاف کر دیا جائے تو انشاءاللہ ضرور اللہ پاک اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اگر یہ ہم کام کر لیں گے تو انشاءاللہ جو فوت شدہ ہے اس کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ہمیں بھی اس پر ثواب ملے گا۔ بالکل، جزاک اللہ خیرہ۔ جی۔ کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی، کال دیجیے گا۔ خواب میں تقریباً صبح اذان سے تھوڑی دیر پہلے جو خواب آتا ہے اس میں اگر بہت ساری رقم دیکھیں، پیسے وغیرہ دیکھیں بہت زیادہ، اور اس کے تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل جائے اور پھر اذان آ رہی ہو، تو اس کا کیا ہوگی تعبیر؟ خواب دیکھا ہے اور وہ بھی فجر کے وقت کے ٹائم دیکھا ہے اور بہت سارے پیسے دیکھے ہیں، اب آپ اکثر کہا کرتے ہیں کہ خواب بہت سچا ہوتا ہے، اب کیا فرمائیں گے؟ عمومی اعتبار سے تو دیکھیں تقریباً لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں بالکل، اور وہ سوچتے رہتے ہیں پیسوں کے بارے میں، بالکل، اور وہی چیز خواب میں بھی نظر آتی ہے۔ صحیح، تو غالب تو یہی ہے کہ انسان کی اپنی سوچوں، ضرورتوں کا یہ عکس ہے، صحیح، اور جو وہ غور و فکر کرتا ہے، طلب کرتا ہے۔ ظاہر ہے مہنگائی کا دور ہے اور بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسی کنڈیشن میں ہوں کہ مہنگائی سے انہیں فرق نہ پڑتا ہو، اگرچہ بالکل، یہ بھی لاکھوں میں ہیں، لیکن 25-27 کروڑ کے اندر اگر 1-1.5 لاکھ ایسے افراد ہوں تو وہ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے۔ غالب بالکل، اکثریت ایسی ایسے ہے ہی، کہ جب بھی مہنگائی ہوتی ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو آزمائش کا شکار ہوتے ہیں۔ صحیح، دوسرا، ایک تعداد اس کنڈیشن میں تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ان کو مزید کا خیال بہت زیادہ ہوتا ہے بالکل، کہ اور چاہیے، تو بھی یہ خواب نظر آتے ہیں۔ طلب، تو اکثر تو یہ ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں یا ضرورت ہے جو بھی کہیں بالکل، تو وہی چیز انہوں نے خواب کے اندر دیکھی، ورنہ پیسے کا دیکھنا اس کو اچھا قرار نہیں دیا گیا۔ صحیح، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرے، اگر ضرورت مند ہے تو یوں کرے، یا اللہ میری ضرورت کو پورا فرما، اور جو خواب میں نے دیکھا ہے اسے میرے لیے حقیقت فرما کہ میرے پاس آ جائے اور میری ضرورت پوری ہو جائے۔ صحیح، تو اس معنی پر آپ دعا تو کر سکتے ہیں، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کچھ خواب ایسے ہوتی ہیں جن کی تعبیر تھوڑی سی الگ ہوتی ہے، مگر وہ دیکھا ایک ایسے حصے میں ہوتا ہے تو انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے،
فجر کے ٹائم دیکھا ہے، فجر سے تھوڑا سا پہلے دیکھا ہے، اور ہمارے یہ یہاں تو اچھا مشہور ہے یہ کہ بھئی اس وقت کا جو خواب ہے نا وہ تقریباً 100% اوکے ہوگا. تو اب یہ بات انہوں نے اس وجہ سے کہی ہے. ہاں یہ بات تو درست مشہور ہے کہ صحیح. فجر کے آس پاس کا جو ٹائم ہے، یعنی کہ رات کا صحیح. جو آخری حصہ ہے، اس میں دیکھا جانے والا جو خواب ہے وہ جلد پورا ہوتا ہے، اس کی تعبیر جلد ظاہر ہوتی ہے. صحیح. تو یہ تو درست مشہور ہے. تو کیا اس بات ہے. اعتبار سے دیکھیں تو یوں جلد اس کی تعبیر ظاہر ہونے کی امید ہے. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. اگر حق میں بہتر ہے تو اللہ کریم آپ کے لیے مبارک بنائے. جی ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام محمد عبید رضا ہے، اور مجھے 2 دن پہلے خواب آیا تھا جس میں میں نے سانپ دیکھا تھا. وہ بیڈ کے نیچے سے باہر آتا ہے اور تھوڑا سا آگے جاتا ہے. اس کو میں مارنے کی کوشش پہلے کرتا ہوں تو وہ نہیں مرتا، پھر اس کو میں مارنے کی کوشش دوبارہ کرتا ہوں تو وہ پھر مر جاتا ہے. سانپ اس کے سر پہ لگتی ہے اور سر اس کا الگ ہو جاتا ہے. جو پیچھے والا حصہ ہے سانپ کا ڈیڈ ہو جاتا ہے، بالکل ادھر ہی رک جاتا ہے. تو آگے جو سر والا حصہ الگ ہوتا ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور میں اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہوں دوبارہ. جو سر والا حصہ ہوتا ہے میں اس کے پیچھے جاتا ہوں پر وہ وہاں سے میرے سے بھاگ جاتا ہے. یہ خواب. صحیح. خواب میں سانپ کو دیکھتے ہیں اکثر لوگ، مگر یہ سچویشن بھی پیدا ہوتی ہے کہ سانپ کو مار تو دیا ہے مگر وہ پھر بھی زندہ ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ خواب دیکھا انہوں نے، سانپ کو مار بھی دیا مگر اس کا جو سر ہے وہ مسلسل حرکت کر رہا ہے. اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ دیکھیے حقیقت میں بھی ایسا ہے کہ اگر سر پر نہ مارا جائے صحیح. تو سانپ زندہ باقی رہ جاتا ہے. صحیح. تو یہ تربیت کی جاتی ہے بچوں کی بھی بڑوں کی بھی. اگر کبھی سانپ کو دیکھیں تو اس کے سر پر وار کرنا چاہیے کہ جب تک اس کا سر نہیں کچلا جائے گا، دم سے کٹ بھی جائے تب بھی وہ زندہ رہے گا. صحیح. تو خواب میں اس طرح کی انہوں نے کیفیت دیکھی ہے. البتہ مجموعی طور پر نتیجتاً اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اگرچہ سانپ کا دیکھنا دشمن ہے، برا شخص ہے، نقصان پہنچانے والے کی کوشش کرنے والا ہے نقصان کی، لیکن سانپ کو مار دینا، اس پر غالب آ جانا اور اس کو بھگا دینا، یعنی کہ اس سے جان چھڑا لینا، صحیح. یہ اس کا پازیٹیو پہلو ہے. تو خواب دیکھنے والے کے حق میں نتیجتاً بہتر ہے. ہو سکتا ہے کسی شخص کی جانب سے انہیں ابتداً آزمائش کا سامنا ہو، لیکن نتیجتاً اس سے یہ بچنے میں کامیاب ہو جائیں. تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں. یا اللہ عز و جل اگر اس خواب کا کوئی برا اثر ہے میرے حق میں تو مجھے اسے محفوظ فرما. یہ ان کے لیے بھی ہے اور بھی ناظرین میں اگر کسی نے بھی سانپ دیکھا، کوئی درندہ دیکھا، اوپر سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا، کوئی قتل کر رہا ہے یہ دیکھا، کسی سے جھگڑا ہو گیا یہ دیکھا، کوئی چیز گم ہو گئی یہ دیکھا، تو کوئی بھی اس طرح کا خواب جو واضح ہے کہ یہ برا ہی ہے، صحیح. تو جب بھی یہ دیکھیں تو اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کریں اور دعا کریں. تو انشاءاللہ بہت امید ہے کہ اس خواب کے برے نتیجے سے، بری تعبیر سے خواب دیکھنے والا محفوظ رہے گا. صحیح. اللہ کریم خیر والا آسانی والا سب کے لیے معاملہ فرمائے. ایک ہمارے پاس میسج کے ذریعے سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت سارے ستاروں کو آسمان میں دیکھا ہے اور انگلی سے اشارہ کرتا ہوں تو تمام ستارے ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور کبھی میں بادلوں کو اشارہ کرتا ہوں تو وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں. اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ بڑی بات ہے، بڑی یہ خواب میں ہی ہو سکتا خواب ہے. میں بہرحال اچھا ہے ستاروں کو ایک تو روشن دیکھنا، یعنی کہ درست طور پر دیکھنا، اور دوسرا انہیں اپنا مطیع پانا، فرما بردار پانا. جس طرح وہ اشارہ کر رہے ہیں اس طرف وہ جاتے ہیں. اگر تو یہ ایسا شخص ہے جو کسی منصب پر فائز ہے، صحیح، وہ خواہ کمیونٹی میں ہو، کسی ادارے میں ہو، کسی بھی مقام پر کوئی اتھارٹی ہے، کوئی صاحب منصب ہے یہ شخص، تو بہت پازیٹیو ہے. اور اس کی اتھارٹی میں، اس کے منصب میں برکت ہوگی، لوگ اس کی اطاعت کریں گے اور اس کی اتھارٹی کو جو ہے وہ قبول کیا جائے گا. تو ان معنوں پر یہ پازیٹیو ہے. اور اگر ایسا نہیں، ایک عام آدمی ہے کہ جو صرف اپنا ہی جو ہے وہ بڑا ہے، کہ اکیلا آدمی ہے، تو بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ لوگ اس کے ساتھ محبت کریں گے اور اس کی طرف رغبت کریں گے. دونوں اعتبار سے اچھا خواب ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. ماشاءاللہ مبارک خواب ہے. ایک اور خواب ہے، بنتی خالد تاریہ کوٹدو سے ہیں. خواب میں دیکھا ہے کہ ایک اژدھا میرے پیچھے لگا ہوا ہے، بار بار اپنا بہت بڑا منہ کھولتا ہے مجھے نگلنے کے لیے، اور اس سے پہلے ایک سیاہ سانپ دیکھا ہے جو بہت زہریلا ہے.
مجھے ڈسنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے، اور اس سے پہلے ایک اس سے چھوٹا سانپ دیکھا ہے جو مجھے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو؟ ہاں، اچھا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ 2-3 طرح سے انہوں نے سانپ ہی دیکھے، اژدہا دیکھا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں صحیح اور دعا کریں، کچھ صدقہ ضرور کریں، صحیح انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ صدقہ کسی بھی صورت کا ہو سکتا ہے، خواہ وہ مسجد میں کریں، فیضان مدینہ میں آپ دعوت اسلامی کو پیش کریں، راہ خدا میں خرچ کرنے کی بہترین صورت ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت انہیں نصیب ہوگی۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک اور ہمارے پاس میسج کے ذریعے سوال تو کافی سارے موجود ہیں، مگر کالز بھی ہیں، ہم پہلے کال لے لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر شامل کرتے ہیں۔ جی کال دیجیے گا۔ رات کو خواب میں مجھے میت نظر آتے ہیں۔ خواب میں رات میں میت نظر آئی ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ بہت سارے اس کے پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کسی قریبی کا بعض اوقات انتقال ہوا، کچھ دنوں تک یا کچھ مہینوں تک بندہ میتیں دیکھتا ہے، فوت شدہ کو دیکھتا ہے۔ بعض اوقات یہ آخرت پر تنبیہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے اعمال کو بہتر کرے، کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے تو اس کو دور کرے۔ اور کچھ اور بھی اس کے پہلو ہوتے ہیں جو پرسنالٹی کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو بہرحال صحیح، سب سے پہلے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں، اور دوسرا خود احتسابی کر لینی چاہیے، ویسے بھی کرنی چاہیے، خواب نظر نہ بھی ہے تب بھی، لیکن خواب دیکھا ہے، موت دیکھی ہے، میت دیکھی ہے، تو اسے اپنے لیے یوں پازیٹیو لے کر اگر ہم کوئی عمل میں بہتری لانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ صحیح۔ اور دعا تو ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب بھی کہا جاتا ہے، اکثر خوابوں کے بعد یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جب خواب دیکھا ہے تو اپنے لیے دعا کریں۔ دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بالکل بنا کے رکھنا چاہیے، اور دعا کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ انسان پریشان ہو، مشکل میں ہو، اپنے رب کریم سے دعا کرے، کئی معاملات، کئی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، آسان ہو جاتی ہیں۔ جی ایک اور کال دیجیے گا۔ خواب یہ دیکھا ہے کہ رات کو خواب میں سانپ آیا اور سانپ نے کاٹا ہے۔ نقصان کی علامت ہے، کسی دشمن سے، برے شخص سے اللہ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں۔ صحیح، اور خاص طور پر 2 نفل اگر ادا کر لیں گے صلاۃ الحاجات کی نیت سے، یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے نتیجے سے مجھے محفوظ فرما، تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ حضور اکثر خواب میں سانپ کو دیکھا جاتا ہے تو تعبیر یہ پتہ لگ رہی ہوتی ہے کہ دشمن کی علامت ہے۔ کوئی ایسی بھی خاص کوئی حالت ہے کہ جس میں دشمن سانپ کو نہ کہا جائے، کچھ اور اس کی کوئی تعبیر رکھی جائے؟ ایسا ہیں ہے؟ لیکن کم ہیں، زیادہ جو ہے وہ نارملی یہی اس کی تعبیر ہوتی ہے، لیکن بہت کم ہیں۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا ایک اور میسج کے ذریعے سوال ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے دادا اور دادی بے ہوش ہو گئے ہیں، اور میرے ابو پر کوئی چیز حاوی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ سب کو مار رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ اچھا، یہ معلوم نہیں ہے کہ دادا دادی زندہ ہیں یا نہیں، نہیں یہ معلوم۔ اور والد صاحب کے بارے میں بھی کچھ نہیں معلوم نا۔ جی اب اگر وہ حیات ہیں تو مختلف ہوگی سچویشن، ہو سکتا ہے بیمار ہوں اور بے ہوش ہو جاتے ہوں یا ایسی کیفیت ہوتی ہو۔ صحیح، یار عموماً دادا دادی بوڑھے ہی ہوتے ہیں، بزرگی میں بالکل تو یہ کیفیت الگ ہو جائے گی۔ صحیح، اور اگر ان کا انتقال ہو گیا، دنیا میں نہیں ہے اور بیمار دیکھا ہے، تب یہ بہتر نہیں ہے ان کے حق میں، لیکن ان کے لیے دعا کر دیں، ایصال ثواب کریں، صحیح، اور نمازوں کا، روزوں کا فدیہ ادا کریں۔ صحیح۔ اور اگر میرے لیے یہ سنت کی کتاب جو ہے نماز کے احکام، اس کے اندر قضا نمازوں کا جہاں پر چیپٹر ہے، اس کے اندر نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کرنے کا طریقہ موجود ہے، تو یہ ضرور کرنا چاہیے ہر فوت شدہ مسلمان کے لیے، یہ کرنا چاہیے۔ اس کی ڈیٹیل ہے، وہاں پر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا۔ اگر یہ حیات ہیں تو پھر اس کی کیا تعبیر؟ پھر ظاہری اعتبار سے غور کر لیا جائے، ہو سکتا ہے بیمار ہوں اور کوئی ایسا مرض لاحق ہو یا کوئی ایسی بے احتیاطی ہو رہی ہو صحیح، جس کی وجہ سے آزمائش ہو سکتی ہو، تو اللہ پاک عافیت عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ کریم تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے۔ جی کال دیجیے گا۔
خواب ایسا ہے کہ اب میں میری وائف بیٹی یہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں ہم لوگ ہیں کسی گھر مطلب جا رہے ہیں تو وہاں پہ نا انہوں نے نا نیچے کارپیٹ بچھایا ہوا ہے, قالین بچھائی ہوئی اوپر کی بلڈنگ میں. جب ہم وہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ نیچے سے فرش ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب اوپر کی بلڈنگ ہے اور اس کے جو چھت ہے وہ ان کا چھت ہے اور اس کے اوپر فرش نہیں ہے, ایک دم گڑا سا بنا ہوا ہے. جو نیچے کا ان کا جو گھر ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. دوسرا اکثر و بیشتر خواب ہم ایسا دیکھتے ہیں جس میں جانور ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں, کبھی بیل لگے ہوئے ہیں, کبھی گائے, کچھ اس طرح کے جانور جو پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں. حضور پہلا انہوں نے جو خواب بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس گھر میں جاتے ہیں تو قالین اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ چھت نہیں ہے, نیچے نظر آ رہا ہے باقاعدہ. اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ بے ربط سا ہے, کوئی نامکمل سا خواب ہے, اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. صحیح. پریشان نہ ہوں, بس دعا کریں اللہ پاک کے بارگاہ میں عافیت کے لیے, کوئی اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے. جانوروں کا پیچھے لگنا جو ہے وہ مختلف جانوروں کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں. بعض جانوروں کی تعبیر خاتون سے عورت سے کی جاتی ہے. صحیح. ہو سکتا ہے کسی خاتون کی طرف سے ان کے لیے مشکل ہو, آزمائش کا سامنا ہو. بعض اوقات زوجہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, اور بعض تعبیریں دیگر لوگوں سے بھی کی جاتی ہیں. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنے رشتوں میں اور اپنے دوستوں میں جن کے ساتھ بھی ان کا انٹریکشن ہوتا ہے, ملاقات میل ملاپ رہتا ہے, تو اپنے معاملات کو پہلے سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں. صحیح. بعض اوقات شکرنجی ہو جاتی ہے, اونچ نیچ ہو جاتی ہے, کوئی کہنا سننا ہو جاتا ہے. بالکل. بات اتنی بڑی نہیں ہوتی لیکن اس کو فیل زیادہ کر لیتے ہیں, دوریاں ہو جاتی ہیں. اور اللہ پاک ہمیں محبتیں بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو بعض اوقات یہ خواب تنبیہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ صحیح ایگریسو ہے, کہیں پر کوئی گڑبڑ کرنے جا رہا ہے یا سوچوں میں کہیں انتقام چھپا ہوا ہے. تو یہ ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ اپنے معاملات کو ٹھنڈا کرے اور بہتر کرنے کی کوشش کرے. صحیح, جزاک اللہ خیرہ. مدنی چینل کے ناظرین, اب وقت رخصت آیا ہے, سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا ہے, اور امید کرتے ہیں آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا ہوگا, اور اگر نہیں کر سکے تو ناراض نہ ہوئیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خواب ایک پل دے خوشی, ایک پل یہ چونکا دے, خوابوں کی تعبیریں